بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ دوستو، تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں سرکس جن کی ایک خوفناک کہانی۔ شہر کی بھاگ دوڑ سے دور گاؤں کی زندگی بہت خوبصورت تھی، جہاں لوگ صبح صبح اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد خوبصورت کھیل اور کھلیانوں میں کا رخ کرتے۔ صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا، درختوں پہ چہچہاتے پرندے، قدرت کے گیت گاتی بلبلیں اور اپنے مسکن سے روزی روٹی کی تلاش میں نکل رہی تھیں۔ وہیں گاؤں کے لوگ بھی اپنے روزانہ معمولات کے مطابق کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ بچپن کے دن کتنے حسین اور خوشگوار تھے۔ صبح دیر سے بیدار ہونا، کوئی فکر نہیں کسی کے، بس اپنی دنیا میں مگن بچے اپنے اپنے کھیل کود میں مصروف رہتے تھے۔ ان کھیل کود کرنے والے بچوں میں ایک حسین و جمیل بچی، جس کی زندگی بہت ہی کٹھن بننے والی تھی، جس کا تعلق پاکستان کے مشہور شہر بہاولپور کی تحصیل کہروڈ پکا کے ایک گاؤں سے تھا، جس نے آج سے کوئی 20 سے 25 سال پہلے ایک خوبصورت پری یا شہزادی کی طرح جنم لیا، جس کی خوبصورتی کے چرچے پیدا ہوتے ہی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ بچے پیدا ہوتے ہی ماں باپ اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں۔ اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس بچی کے حسن اور خوبصورتی کے پورے گھر والے دیوانے ہو گئے تھے۔ اس بچی کا نام پورے خاندان کے اتفاق رائے سے شمائلہ رکھا گیا۔ دادا مہر دین اپنی پوتی سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ شمائلہ ہر وقت اپنے دادا کے پاس رہتی، دادا کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ یوں وہ ماں باپ کے سایہ شفقت اور پیار محبت سے محرومی اختیار کرتی گئی۔ دادا اس کے ماں باپ کی طرح خیال رکھتے تھے۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ پیر بابا اس کے پاؤں پکڑ کر منتیں کر رہے تھے، لیکن شمائلہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے اندر سے عصبی طاقت کی گرجدار آواز گونجی، اگر آئندہ تم نے مجھے کبھی اس جسم سے نکلنے کی کوشش کی تو میں تم سب کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ شمائلہ نے پیر بابا کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کے اس کا باپ یہ منظر دیکھ کر اور اپنی بیٹی کے اندر یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ شمائلہ نے جب اپنے پاس اپنے باپ کو بے ہوش پایا تو اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ حالانکہ دادا مہر دین اپنے جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہو گئی جب انہیں یہ شوق لاحق ہوا۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھیں، لیکن کچھ پلے نہ پڑا۔ آخر ایک استاد انہیں ملا جو جادو سکھایا کرتا تھا۔ وہ بلا ناگہ اس کے پاس جانے لگے۔ پہلے تو استاد جادوگر نے بہت ٹرخایا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ تم نہیں کر سکو گے۔ مہر دین نے منت سماجت کر کے آخرکار پیر بابا کو منا لیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں جادو سکھا دوں گا، لیکن پھر نہ کہنا میرے ساتھ یہ ہو کیا گیا۔ مہر دین پر جنات کو اپنے قابو میں کرنے کا جنون سوار تھا۔ کافی منتر سیکھنے کے بعد ایک دن پیر بابا نے اسے آخری حل یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کیسے یہ عمل حاصل ہوگا کہ تم جنات کو اپنے قابو میں کر سکو گے۔ شمائلہ جب 3 سال کی عمر کو میں پہنچی تو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی اور بولنے بھی لگ گئی۔ گاؤں کے نزدیک ایک قبرستان تھا جس میں بہت پرانی قبریں موجود تھیں، اور بدقسمتی سے شمائلہ کا گھر بھی اس قبرستان کے بالکل قریب تھا۔ شمائلہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اکثر قبرستان کی طرف نکل جایا کرتی اور سارا دن وہیں کھیلتی رہتی۔ پہل تو گھر والوں نے دھیان نہ دیا، لیکن جب شمائلہ کی عادت بن گئی تو ماں باپ نے اسے بہت روکا۔ جب ڈانٹنے لگے تو دادا جی درمیان میں آ کر شمائلہ کی سائیڈ لے لیتے کہ خیر ہے، بچی ہے، اس کو کیا پتہ قبرستان کیا چیز ہوتی ہے، جانے دیا کرو۔ اور یوں دادا کے لاڑ پیار سے شمائلہ کی بچپن سے عادت تھی کہ وہ قبرستان جا کر ہی کھیلا کرتی تھی۔ شروع میں محلے داروں نے اعتراض نہ کیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر قبرستان جانے سے روک لیا، لیکن شمائلہ کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔
ہر دین کو اس کے استاد پیر نے بتایا کہ تمہیں تمہارے نزدیک قبرستان جا کر رات کو چلا کرنا ہوگا اور تمہیں منتر دوں گا اور وہ یاد کر لینا اور پڑھتے رہنا، جس سے جنات قابو کرنے کا آخری مرحلہ تم کامیابی سے عبور کر لو گے۔ جنات تمہارے قابو میں آ جائیں گے، لیکن یہ تمہیں میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ کام بہت خطرناک ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے اور یہ کام کرنے کی ایک شرط بھی ہے۔ جنات خوبصورت انسانوں کے پجاری ہوتے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ کسی خوبصورت بچے کو لے جانا۔ بچوں پر جنات بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ مہر کو یہ خیال بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں خوبصورت بچہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے کہیں سے بھی اتنا خوبصورت بچہ نہ ملا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اپنے گھر بیٹھے اسے شمائلہ کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی شیطانی کھوپڑی میں خیال آیا، کیوں نہ میں شمائلہ کو لے جاؤں، اپنے ساتھ یہ رات کو سوتی رہے گی اور میری گود میں، اور میں چلہ کاٹ لوں گا، میرا کام بھی ہو جائے گا اور شمائلہ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ شمائلہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے، لیکن رات کے وقت کبھی وہ اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ پہلی رات تھی جب دادا مہر اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والا تھا، لیکن مہر کو یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت ہمیشہ انسان کو رلاتی ہے، وہ بھی بری طرح۔ رات جب سب پرسکون نیند سو گئے تو اس نے پاس سوئی شمائلہ کو اپنی گود میں اٹھایا، دودھ کا فیڈر ساتھ لیا تاکہ شمائلہ جاگے تو اسے پلا کر دوبارہ سلا دے۔ قبرستان میں ہر طرف ہو کا عالم تھا، ہر طرف مٹی کے ڈھیر خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ مہر قبرستان داخل ہوا اور چند قدم چلنے کے بعد وہ رکا اور اپنے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ شمائلہ کی نیند اس کی خوبصورتی کی طرح بہت پیاری تھی۔ وہ اپنی دادا کی آغوش میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی تھی۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مہر کے منتروں میں بھی تیزی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اچانک ایک جھٹکا سا لگا اور شمائلہ اس کی گود سے نکل کر ایک پرانی قبر پر جا گری، جس پر گرتے ہی شمائلہ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً ہی رونا شروع کر دیا۔ مہر نے جلدی سے اسے اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ آیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا چلہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس شدید جھٹکے نے مہر کے اعصاب پر ایسا وار کیا کہ وہ دوبارہ چلے کے نام سے ہی بھاگنے لگا۔ شمائلہ جو خوبصورتی کی مورت تھی، جس کی خوبصورتی کی مثال لوگ دیتے تھے، اس رات پیش آنے والے واقعہ کے بعد گمسم سی رہنے لگ گئی۔ ابھی 4 سال عمر کو پہنچی تھی کہ اسے دنیا کے حالات اور واقعات کا بخوبی اندازہ ہونے لگ گیا۔ شمائلہ کو نہ کھانے کی فکر ہوتی نہ سونے کی، بس وہ زیادہ تر وقت قبرستان میں گزارنے لگی۔ جب گھر والوں کے منع کرنے پر اس نے قبرستان جانا نہ چھوڑا تو سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شمائلہ پھر تو کبھی رات کو گھر سے غائب ہوتی، کبھی دن کو غائب ہوتی اور دادا کو زیادہ فکر رہنے لگی۔ 1-2 دفعہ اس کی نگرانی بھی کرنا چاہی، لیکن کچھ پلے نہ پڑا۔ دادا جی کے ساتھ سونے لگے۔ جب رات کو غائب ہوتی تو دادا جی اس کا پیچھا کرتے۔ جب وہ واپس اپنے کمرے میں پہنچتے تو وہ اپنے بستر پر پہلے سے سو رہی ہوتی۔ شمائلہ کا بچپن کبھی قبرستان تو کبھی گھر، بس یوں ہی گزر گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی وہ گھر سے زیادہ غائب رہنے لگی۔ دادا مہر سوچ میں پڑ گئے کہ آخر میری پوتی کو مسئلہ کیا ہے، نہ یہ بتاتی ہے، بس خاموشی کی علامت بن گئی ہے۔ 15 سال تک تو سب نے بچی بچی کہہ کر اسے معاف کر دیا۔ جب 15 سال کی ہو گئی تو دادا جی کو زیادہ فکر لاحق ہونے لگی۔ انہوں نے شمائلہ کو پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی آخر جاتی کہاں ہے؟ آخر کئی دنوں کے بعد شمائلہ بغیر غائب ہوئے گھر سے نکلی اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ دادا ابھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور پہنچ کر دادا جی درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ شمائلہ سامنے ایک درخت کے پاس کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ درخت کے تنے سے بنے ہوئے ایک اسٹول پر بیٹھ کر ہوا میں باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ دادا جی کو شمائلہ کی آواز کے ساتھ 2 مزید آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، جو شمائلہ کے ہم عمر لڑکوں کی ہی لگ رہی تھیں۔ دادا جی ان آوازوں کو سن تو رہے تھے، لیکن بولنے والے 2 لڑکوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دادا جی نے آگے بڑھ کر شمائلہ کو اس کے نام سے بلایا، جسے سنتے ہی شمائلہ بجائے خوف کھانے کے غصے سے لال پیلی ہونا شروع ہو گئی، اور یہ منظر دیکھ کر دادا جی کا سانس رکنے لگا۔
سامنے شمائلہ جس درخت کے قریب بیٹھی ہوئی تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور جیسے کوئی چیز اس کے اندر پیوست ہو گئی ہو، اور پھر درخت واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ شمائلہ بیٹا، میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دادا جی نے شمائلہ پر غصہ کرنے کی بجائے پیار سے بلانا چاہا، جس پر شمائلہ کا غصہ کم ہوا اور وہ دادا جی کے ساتھ گھر کو جانے لگی۔ ابھی دادا پوتی تھوڑی دور پہنچے ہی تھے کہ ان کے نزدیک سے خرگوش گزرا جو شمائلہ کو بہت خوبصورت لگا۔ وہ خرگوش کو پکڑنے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ دادا جی نے پکڑ لیا اور کہنے لگے، بیٹا رہنے دو، خرگوش بہت تیز ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ شمائلہ کا آج تک یوں کسی نے کام سے روکنے کے لیے ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ وہ شدید غصے ہوئی اور ایک لمحے میں انسانی حالت کھو کر وہ خرگوش کی جسامت میں چلی گئی، جسے دیکھ کر دادا کی سانس اٹکنے لگی اور ان کا کلیجہ مارے خوف کے منہ کو آنے لگا۔ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ شمائلہ خرگوش بن کر اس خرگوش کا پیچھا کرنے لگی اور فوراً ہی اس تک پہنچ گئی۔ وہ خرگوش کو پکڑتے ہی اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ خرگوش کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دادا جی کی طرف مڑی۔ جیسے ہی وہ مڑی، خرگوش کے جسم میں اس نے ناخن چبھونا شروع کر دیے۔ جیسے ناخن اس کے جسم میں جا رہے تھے، خرگوش مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی میں خرگوش بھنے ہوئے کباب کی طرح اس کے ہاتھ میں تھا، جسے شمائلہ نے اپنا بڑا سا منہ کھول کر اندر نگل لیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر دادا جی کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ خوف کے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ شمائلہ نے انہیں اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی گھر میں چارپائی پر ڈال دیا۔ خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب سب گھر والے دادا جی کو اٹھانے آئے تو دادا جی اٹھتے ہی نہیں، ان کی سانس تو چل رہی تھی لیکن بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ جب ہوش آیا تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ دادا بول تو رہے تھے لیکن ان کی آواز گھر والوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ٹی وی کی آواز بند کر دی جائے تو تصویر اور لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن آواز نہیں آتی۔ یہی کچھ بھی دادا کے ساتھ ہوا۔ سب گھر والوں نے شمائلہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ مہردین اب اپنی سگی پوتی سے ڈرنے لگے تھے۔ جب بھی وہ پاس سے گزرتی تو وہ فوراً آنکھیں بند کر لیتے اور ہر وقت بولنے کی کوشش کرتے رہتے۔ پھر ایک دن شمائلہ کی امی اس کو گھر سے نکلتے دیکھا تو اس کا پیچھا کرنے لگے۔ قبرستان جا کر اسی مخصوص جگہ پر وہ ان لڑکوں سے باتیں کرتی امی کو دکھائی دی۔ امی نے فوراً ہی شمائلہ کو آواز لگا دی۔ پھر وہی ہوا جو مہردین کے ساتھ ہوا۔ امی کو بھی وہ لڑکے نظر تو نہیں آئے لیکن پیش آنے والا وہ منظر نہ بھول پائیں۔ ان کے سامنے وہی درخت کھلا اور ان کے اندر کوئی چیز سموئی اور بند ہو گیا۔ امی نے قریب آ کر شمائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گھر کی طرف کھینچ کر لے جانے لگی تو تھوڑی دور جانے کے بعد امی کو اپنا ہاتھ بھاری لگنے لگا، جسے کسی نے ان کے ہاتھ پر بوجھ ڈال دیا ہو۔ امی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا ہاتھ اور ہاتھ میں تھا، جس کی جسامت بہت کم از کم اتنی تھی کہ جتنا امی کا اپنا وجود ہوگا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر امی رک گئیں اور مارے خوف کے ان کے رنگ سیاہ ہو گیا۔ ان کے سامنے دراز قد ایک بہت بڑا انسان نما بھیانک جانور کھڑا تھا، جس کے جسم پر بے شمار بال اور نوکیلے دانت تھے، جس سے انسان کا کچھا چبا جانے اور جس کی کم از کم لمبائی 30 فٹ کے قریب تھی۔ امی کو ہاتھ سے پکڑ کر دور اس طرح کے جھٹکے دیے کہ امی پاؤں اور ٹانگوں سے معذور ہو گئیں اور زمین پر منہ کے بل گر پڑی۔ ان کی نظروں کے سامنے وہ بھیانک جانور اپنی بھیانک شکل سے واپس شمائلہ کی شکل میں آ چکا تھا، جسے دیکھ کر امی بے ہوش ہو گئیں اور شمائلہ نے انہیں اٹھایا اور پھر آنکھ جھپکتے ہی گھر چارپائی پر لا کر پٹک دیا۔ شمائلہ کی امی ہمیشہ کے لیے چارپائی سے لگ گئی، چلنے پھرنے کے بالکل قابل نہ رہیں اور دادا جی جو الگ چارپائی پر تھے اب اکیلا شمائلہ کا باپ رہ گیا جو اپنے گھر کا خیال رکھنے والا تھا۔ دادا جی نے جب اپنی بہو کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کاغذ پر لکھ کر اپنے بیٹے کو کہا کہ شمائلہ کو کسی پیر عامل کے پاس لے جائیں، اس پر عصبی طاقت قابض ہو چکی ہے۔ شمائلہ کے والد اسے اسی پیر بابا کے پاس لے گئے جس سے مہردین اپنی یعنی کہ شمائلہ کے دادا جی جادو سیکھنے گئے تھے۔
اور قبرستان جا کر چلہ کاٹنے کا کہا تھا۔ چلہ کاٹتے ہوئے جب مہر الدین کو کسی اسیبی طاقت نے دائرے سے باہر پھینکا تو وہاں اب صرف شمائلہ رہ گئی تھی، جس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ اسیبی طاقت شمائلہ پر عاشق ہو گئی اور اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ پیر بابا نے اپنے علم کے ذریعے یہ بتایا کہ شمائلہ پر کسی سرکش جن کا قبضہ ہے جو اس کا عاشق ہے اور اس کی خوبصورتی کا عاشق ہے۔ پیر بابا نے اس جن کو نکالنے کے لیے جب شمائلہ کے بال پکڑے تو اس نے پیر بابا کو 2 ٹکڑے کر کے مار دیا۔ اب باپ کو بھی اپنی بیٹی کی اصل حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ شمائلہ کا بیچارہ اکیلا باپ اب ہر وقت شمائلہ کی منتیں کرتا رہتا کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے، نماز روزہ کیا کرے، لیکن شمائلہ کے سر پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ آخر شمائلہ کے والد کو محلے داروں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دو، شاید نکاح کے بندھن میں ہونے کے بعد وہ جن اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ شمائلہ کی شادی کا جب گھر میں ذکر شروع ہوا تو وہ سرکش جن پاگل ہو گیا اور اس نے شمائلہ کو پہلے جتنا تنگ کیا ہوا تھا اب مزید اس ظلم پر کرتا، اور اگر اس نے کسی اور سے شادی کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کئی مہینے جن نے شمائلہ کو اسی بات پر اذیت دی کہ آخر وہ جن ایک شرط پر مان گیا۔ شمائلہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ شادی جس سے کرے گی اس سے جنسی تعلق قائم نہیں کرے گی، مطلب اس کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ سرکس جن نے شمائلہ کی یہ بات مان لی اور اس کے جسم سے نکل کر واپس اپنے مسکن کی طرف لوٹ گیا۔ شمائلہ جن سے پیچھا چھوٹنے کے بعد تھوڑے دن اداس رہی، لیکن جلد ہی وہ خوش رہنے لگی، اپنے ماں باپ اور دادا کی خدمت کرتی رہی۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا اور ارد گرد لوگوں نے سمجھ گیا کہ شمائلہ اب ٹھیک ہو چکی ہے۔ شمائلہ کی خوبصورتی اب بھی ویسے کی ویسی ہی تھی، اس لیے اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ آخر ایک جگہ شمائلہ کے والد نے اچھے گھر کا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی پکی کر دی اور شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ شمائلہ جن سے بے خبر ہو کر اپنی زندگی خوشیاں جی رہی تھی جو شاید اسے نہیں پتا تھا کہ چند لمحوں کی مہمان ہے۔ شمائلہ دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی، اس کا نکاح گلریز نامی لڑکے سے ہو گیا اور رخصتی ہونے کے قریب تھی کہ وہ جن پھر اپنے وعدے کے مطابق شمائلہ کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات گلریز کا گھر کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور ہر طرف چمکتی لائٹس دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔ شمائلہ کو کار سے اتارا گیا تو اس کا چہرہ پریشانی سے زرد تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ ایک دفعہ پھر سرکش جن اس کی غلامی میں چلی گئی ہے۔ گلریز کے گھر والوں نے چند رسومات کے بعد شمائلہ کو گلریز کے سجائے کے کمرے میں گھونگھٹ میں بٹھا دیا گیا۔ شمائلہ کے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ شمائلہ نے ہر دعا مانگی اس جن سے نجات کے لیے، لیکن جن اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ شمائلہ تو اپنا وعدہ بھلا کر زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گئی۔ گلریز کمرے میں داخل ہوا تو شمائلہ بستر پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ گلریز اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر قریب بیٹھنے کے بعد اس نے شمائلہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ابھی ہاتھ شمائلہ کے قریب پہنچا ہی نہیں تھا کہ شمائلہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ گلریز یہ سب دیکھ کر تھوڑا سہم گیا۔ شمائلہ کیا ہوا آپ کو؟ گلریز بیڈ سے اٹھ کر پھر اس کے قریب جاتے ہوئے سوال کرتا ہے اور ایک بار پھر شمائلہ اسے اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں گلریز، کمرے سے چلے جاؤ ورنہ وہ تمہاری جان لے لے گا۔ شمائلہ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو گلریز کو اپنے سے دور جانے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن وہ محبت ہی کیا جو اپنے محبوب کو روتے بلکتے چھوڑ جائے مصیبت میں۔ گلریز ایک دفعہ پھر اس کے قریب جانے لگا، لیکن اس دفعہ شمائلہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ایک بھیانک جن کا روپ دھار گئی، جس کی خوفناک شکل سے گلریز خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے قریب مت آؤ، اب اس کی سزا تم اپنی موت سے چکاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اس بھیانک جن نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن گلریز کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا پھاڑ دیا، جس سے ایک لمحے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ شمائلہ کو ایک دفعہ پھر زندگی کی رونقوں سے دور کر دیا گیا۔ اس کے خونی رشتہ داروں سمیت ایک شوہر کو بھی اس سرکش جن نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا۔ شمائلہ کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر اس کا چہرہ بری طرح جلا کر گردن ٹیڑھی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔
تاکہ شمائلہ کے قریب زندگی بھر کوئی نہ آ سکے۔ شمائلہ اب بھی اپنے بے جان وجود کے ساتھ اپنے گھر میں دبکی پڑی رہتی ہے۔ کئی سال ہو گئے اسے گاؤں والوں نے شادی کی رات کے بعد نہ دیکھا تھا، لیکن اس کے قریبی لوگوں کا کہتے ہیں کہ یہ سب اس کے نصیب میں تھا، اور یہ سوال اس کے چہرے پر عیاں تھا، آخر میرا قصور کیا تھا جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ بڑوں کی غلطیوں کا خمیازہ چھوٹوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر شمائلہ کے دادا جی جادو سیکھنے کے لیے شمائلہ کو نہ لے جاتے تو آج شمائلہ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہی ہوتی۔ اس لیے بڑوں کا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو نقصان نہ پہنچے۔